رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری یا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح اور تیری پاکی کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کا ذکر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی دربار سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ کا کہنا نہ مانو، خوب خرابیاں کرو۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت بی بی حوا بھولے سے شیطان کے بہکانے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے عہد کیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جاؤں گا اور نہ شیطان کے کہنے میں آؤں گا۔ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے۔ اب تم اور بی بی حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور وہ بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ آخر اللہ کو رحم آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی
اللہ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا نہ مانے گا اس کو جھٹلائے گا۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دنیا میں سب جگہ آبادی ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکانے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ اس قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شیطان کے کہنے میں نہ آئیں اور وہی کام کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پیغمبروں کو ہم سچا سمجھیں۔ انہوں نے ہمیں جو دین بتایا ہے ان کو سچا سمجھیں، اس قرآن کو سچا سمجھ کر اس کی تعلیم حاصل کریں۔ ہماری اس امت کا جو نبی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آخری نبی ہے۔ اس پر جو نازل ہوا ہے قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے۔ اب ہمیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ نیکی کا کام پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو دعوت دو۔ جزاک اللہ خیرہ۔